السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا یعافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ جو آیات بابرکات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کے 20ویں رکوع کی یہ آیات بابرکات ہیں۔ ان آیتوں میں پہلے تو رب ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان سے ایک بات فرمائی
کہ اے ایمان والو آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو چکے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی تابعداری اور فرما برداری میں کسی پہلو سے کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ ہم جیسے مسلمانوں اور ہم جیسے ایمانداروں کی بات نہیں بھائی، ان ایمانداروں کی بات جن کو نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جن کو آپ کی رفاقت، آپ کی مصاحبت میں وقت گزارنے کا اللہ ذوالجلال نے موقع عطا فرمایا۔ مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں، ان ایمانداروں سے اول وہلہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ آمنو باللہ ورسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ پہلے وہ ایماندار نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ پہلے مخاطب تو وہ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی، پہلے مخاطبین تو وہ ہیں جنہیں اللہ ذوالجلال کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل چکا۔ انہی ایمانداروں سے جہاں اب یہ اور اس انداز پہ بات کہ آمنو باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لو۔ کیا مانا؟ کہ تم نے مانا ہے تو پھر ایسا مانو کہ اس میں جنبش نہ آئے، پائے استقلال میں کوئی جنبش اور کوئی حرکت پیدا نہ ہو، پہاڑ کی طرح اس ایمان پہ دائم اور قائم رہو۔ آمنو باللہ ورسولہ، اور پھر والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نازل کردہ اس کتاب کو بھی اور اس سے پہلے نازل کی ہوئی اللہ کی کتاب اس کو بھی تسلیم کر لو، اس کو بھی مان لو۔ اور ساتھ خبردار فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، یا قیامت کے دن کا انکار کرے، فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے، ایسی دور کی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے کہ جس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، کفر کے بعد پھر ایمان کو قبول کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کفر پہ ایسے جمے کہ کفر پہ پکے ہی ایسے ہوئے کہ اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کا تمرد، ان کی نافرمانی اور ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ نہ انہیں معاف کرے گا اور نہ ہی اللہ ذوالجلال انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے گا۔ ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی، لیکن کسی وجہ سے پھر وہ تذبذب کا شکار ہو کے رہ گئے، کفر میں چلے گئے، وہاں سے بھاگے، پھر ایمان قبول کر لیا،
ایمان قبول کرنے کے بعد پھر کوئی ایمان کی حالت میں پشیمانی آئی، پریشانی آئی، آزمائش آئی، مصیبت آ گئی، اسلام کو پھر خیر بات کہہ دیا، کفر میں داخل ہو گئے۔ فرمایا ایسا آدمی جس کا کوئی ایمان ہی پختہ نہیں، کیونکہ پہلے کہا جا رہا ہے نا کہ پختہ ایمان چاہیے، یہ تذبذب والا ایمان نہیں چاہیے، ڈھل مل یقین نہیں چاہیے، پختہ ایمان چاہیے۔ یہ جو کچے پکے مسلمان ہیں، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ جب انہیں سیدھا راستہ ہی نہیں ملے گا تو انجام اس کا سوائے جہنم کے اور کیا ہوگا؟ جب سیدھے راستے سے ہی وہ محروم قرار پائے تو جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے، خبردار کر دیجئے، متنبہ کر دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، بڑا ہی تکلیف دہ، بڑا ہی مؤلم، تکلیف دینے والا، جس کی تکلیف نہ ختم ہونے والی، مسلسل تکلیف میں رہنے والا عذاب، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مبتلا کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ فرمایا وہ کون ہے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ کافر، وہ منافق جو کافروں کو اپنا دوست، اپنا خیر خواہ، اپنا بہی خواہ، اپنے لیے سود مند سمجھتا ہے، من دون المومنین، مومنوں سے ہٹ کے، مومنوں کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، ان کو اپنا بہی خواہ نہیں سمجھتا، اس کی تمام تر تمنائیں اور اس کی تمام تر دل کی آرزوئیں اور دل کی چاہتیں کافروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ جو بھاگے بھاگے مومنوں کی بجائے، مسلمانوں کی بجائے کافروں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا کافروں سے انہیں عزت مل جائے گی؟ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، وہ جسے چاہتے چاہے عزیز بنا دے، جسے چاہے ذلیل بنا دے، جسے چاہے وہ عذاب میں مبتلا کر دے، جسے چاہے وہ رہائی عطا فرما دے۔ یہ سارے فیصلوں کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ نہایت اختصار کے ساتھ ان آیات کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب جن حالات میں یہ آیات نازل کی ہیں اللہ ذوالجلال نے، جس ماحول میں، ذرا اس ماحول کا جائزہ بھی لیجیے۔ عرب کی تاریخ سے جو طالب علم واقف ہے، تاریخ کو پڑھتا ہے کبھی وقتاً فوقتاً، وہ جانتا ہے یہ صورت مدنی ہے کہ مدینہ طیبہ کے ماحول میں، مدینے کی تجارت پہ، مدینے کی ذمہ داری نظام پہ سب سے زیادہ ہولڈ اور سب سے زیادہ قبضہ یہودیوں کا تھا۔ بڑے 4 قبیلے شاہوکار تھے، تجارت میں بھی اور مال و متاع میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو خزاع، یعنی یہ 4 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 4 بڑے بڑے قبیلے، بنو خزاع، یہ 3 قبیلے، 4 نہیں 3 قبیلے بڑے تھے یہودیوں کے مدینہ طیبہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تینوں نہایت مالدار، بہت ہی بااثر۔ اب جو کمزور سے مسلمان ہوتے تھے ان یہودیوں میں، یا ان دوسرے لوگوں کو جو وہاں بستے تھے مدینے کی سرزمین پہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن اس کے بعد کوئی خوف اور کوئی خطرہ محسوس کرتے تو فوراً یہودیوں کے پاس چلے جاتے۔
تذبذب کا شکار ہو جاتے. وہ سمجھتے تھے کہ سرداری تو ان کے ہاتھ میں ہے، چودھری تو یہ ہیں، مال و متاع تو ان کے پاس، عزت وقار ہے تو ان کے پاس، دولت ہے تو ان کے پاس، محمد کے پاس کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم استغفر. یہ تاثر رکھتے تھے اور تھی بھی نفس الامر میں یہ حقیقت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ احکم الحاکمین نے اسی پس منظر کو اور اسی تناظر میں اور اسی پس منظر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان یہودیوں کے پاس اور ان کافروں کے پاس عزت ہے. مسلمان ہو جانے کے بعد پھر تمہارا تم جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ یہودیوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، کافروں کے پاس. وہاں ان کو اپنی ہمدردیاں اور ان کو اپنی رفاقتیں اور اپنی موافقتیں وہ باور کرواتے ہو کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ہم نوا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس کیٹاگری کے لوگوں کو جو اس وقت تذبذب کا شکار تھے، انہیں فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس جانے کے ساتھ ہمیں عزت مل جائے گی. فإن العزت للہ جمیعا، عزت کا مالک تو اللہ ہے. عزت کس کے پاس ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے. کفار کے ہاتھ میں اور یہودیوں کے ہاتھ میں عزت ہے نہیں. عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور جب تک مسلمانوں نے اللہ ذو الجلال کے بارے میں یہ ایمان رکھا کہ عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے، کسی غیر کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہے. کامیابی اور کامرانی دینے والا اللہ ہے، فتح دینے والا اللہ ہے. اسی طرح ہر میدان میں اللہ ذو الجلال کی نصرت شامل حال ہو تو ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں. جب یہ ایمان مسلمانوں کا جب تلک پختہ رہا، یقین جانیے بڑے سی بڑی فوجیں اور بڑے سے بڑے طاقتور دشمن بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر پائے. تاریخ کی ایک حقیقت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو چھوڑیں، نبی علیہ السلام کے دور میں ہوں یا خلفائے راشدین کے دور میں ہوں، خیر القرون کا پورا دور چھوڑ دیجئے، بعد کے دور میں آئیے جس دور میں ابھی فتنے رونما ہو چکے تھے لیکن ایک اسلامی ریاست خلافت کے نام پہ قائم تھی. میری مراد ریاست بنو عباس کی تھی. اس دور میں ہونے والے بعض واقعات اتنے محیر العقول ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو کے رہ جاتا ہے کہ اتنی جرأت، اتنی بے باکی، کہ اتنی بے باکی اور اتنی جرأت ان کو کس طرح ملی؟ کس طرح ملنی تھی بھائی؟ اسی ایمان کی بدولت ملنی تھی اور اللہ ذو الجلال پہ اسی یقین کی بنا پہ انہیں یہ دولت ملی تھی. میں صرف دو واقعے آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. ایک بنو عباس کا معروف خلیفہ ہارون الرشید کا، اور دوسرا اس کے پوتے معتصم باللہ کا. ہارون رشید وقت کا حاکم ہے. اس دور میں روم کے بادشاہ کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ مامون کو خط لکھے، ہارون کو، اور ہارون کو خط لکھ کے خبردار کرے کہ میرے علاقے واگزار کر دو اور میرے علاقوں سے جو کچھ تو نے مال جمع کیا وہ مجھے واپس کر دو. علاقے بھی واگزار کر دو اور جو میرے علاقے سے تم نے مال و متاع اخذ کیا ہے، حاصل کیا ہے، وہ بھی مجھے واپس کر دو. تاریخ کے اوراق میں روم کے بادشاہ کا خط اور اس کا جواب جو ہارون نے دیا وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود. روم کے بادشاہ کے الفاظ یہ تھے کہ من ناقور ملک الروم الى ہارون ملک العرب اذا قرأت کتابی ھذا فردد الی ما حملت الیک من الاموال وافتد نفسک به والا
فالسیف بیننا و بینک. کہنے لگا اگر یہ علاقے واگزار نہیں کرتا، یہ چھینی ہوئی دولت واپس نہیں کرتا، تو میرے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، تیار ہو جاؤ. اب اس کا جواب سنیے. ہارون رشید نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہتا ہے من ہارون امیر المومنین الی ناقور کلب الروم. امیر المومنین ہارون کی طرف سے روم کے کتے کے نام، الی ناقور کلب الروم، روم کے کتے کے نام. اور کہتا ہے قرأت کتابک یا ابن الکافرہ، اور کافرہ کے بچے میں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے، تیرے رسالے اور تیرے خط کو پڑھا ہے. کافرہ کے بچے میں نے تیرے خط کو پڑھ لیا ہے. والجواب ما ترى دون ما تسمعه والسلام. میں اس کا جواب تحریر میں نہیں دینا چاہتا، ابھی تو تجھے تم اپنی آنکھوں سے اس خط کا جواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. تحریراً میں اس کا جواب نہیں دوں گا، تمہارے اس خط کا جواب تم اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ لو گے. کیا ہوا؟ ہارون رشید نے ایک لشکر جرار تیار کیا، روم کی سرحد تک پہنچا. جن علاقوں کے بارے میں اس کو بڑا زوم تھا کہ یہاں میری جناب پوری قوت ہے، اس کو پسپا کر کے بہت سے علاقوں کو اپنے زیر سلطنت لے کے وہاں کے حضرات کو قیدی بنا کے واپس بغداد میں آیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی غیر مسلم مسلمان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا جواب خط کی صورت میں اور عملاً جو ہارون رشید نے دیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کس بات کا تاثر ہے؟ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے، واسق یعنی معتصم باللہ جو اس کا پوتا تھا، یہ معتصم وہ تھا بڑا ظالم، بڑا ہی جابر بادشاہ تھا، حجاج کی طرح. یہی وہ ہے جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ ظلم کیا تھا. یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ جس نے ظلم کیا تھا اس میں ایک بڑا ظالم یہ معتصم باللہ تھا. اس کا باپ مامون، بیٹا معتصم، پھر اس کا بیٹا واسط، ان تینوں کی سلطنت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا پیٹا گیا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا. وہ داستان کبھی کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھ کے دیکھنا، خدا کی قسم آنکھیں ڈبڈبائے بغیر رہ نہیں سکتی جو کچھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روا رکھا گیا. آپ اندازہ کریں، کرسی پہ معتصم بیٹھا ہے، جلاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگا رہا ہے. معتصم کہتا ہے قطع اللہ ہو یدک، تیرا ہاتھ اللہ توڑ دے، تیرے ہاتھ میں جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تو احمد کو آہستہ مار رہا ہے. وہ کوڑے پہ کوڑے لگا رہا ہے اور دیکھنے والا نہیں بلکہ مارنے والا کہتا ہے کہ اس جرت سے اور اتنی طاقت سے میرے مارے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ بھی چنگار اٹھتا. لیکن احمد بن حنبل کے صبر اور تحمل کو دیکھ کے میں آرستہ ہو چکا ہوں، حیران رہا کہ اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنا صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. یعنی امام احمد پہ یہ ظلم کرنے والا یہ کون؟ معتصم باللہ. اس کے دور میں اللہ اکبر، روم کا ایک شہر تیمور، اس کا نام تھا اموریہ. یہ اموریہ قسطنطنیہ ہی کی طرح ایک بڑا قلعہ نما بڑا مضبوط شہر تھا، جس پہ رومیوں کو بڑا ناز تھا کہ یہ فتح نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ انہیں یہ زوم تھا، یہ خیال تھا کہ قسطنطنیہ محفوظ ہے، اسی طرح اموریہ کے بارے میں بھی ان کا ذہن تھا کہ یہ محفوظ. اتفاق کی بات دیکھیے کہ اموریہ میں ایک مسلمان عورت قیدی بن گئی. وہاں کے ایک عیسائی نے
مسلمان عورت کو کیا کیا؟ قیدا قید کیا، ظلم و ستم کی اپنے چکی میں روا رکھا. وہ اس ظلم میں پس رہی ہے اور وہاں جیل میں اور ظلم کی اس کوٹھری میں کیا کہتی ہے؟ واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ. او معتصم، او مسلمانوں کے خلیفہ، تو مر چکا ہے، تو مر چکا ہے، کہاں ہے تو؟ میں یہاں عیسائیوں کے ہاں ذلیل ہو رہی ہوں، میری عزت و آبرو خاک میں مل رہی ہے، اور تو اپنے تخت پہ جناب دادے عیش دے رہا ہے. یہ بات وہ کہتی ہے. ایک سننے والے نے یہی بات آ کے معتصم سے کہی. اللہ اکبر. کامل میں امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے 5ویں جلد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اسی کی حکایت اختصاراً دوسرے مورخین نے بھی، بلکہ حیات الحیوان کے مصنف نے بھی کی. کیا ہوا کہ جب اسی معتصم کے پاس یہ بات پہنچی کہ ایک مسلمان قیدی اسی طرح جناب ظلم و ستم میں پسی جا رہی ہے اور اس کی عزت و آبرو خاک میں ملائی جا رہی ہے، اور وہ میرے بارے میں سوچ رہی ہے کہ واہ معتصمہ. کامل کے الفاظ ہے کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے اس بادشاہ کو جب یہ الفاظ پہنچے تو کہنے لگا لبیک لبیک لبیک. آپ اندازہ کیجئے اس کے جذبے کا. میں حاضر، میں پہنچا تیری مدد کے لیے، آ گیا تیری مدد کے لیے، پریشان مت ہو جاؤ. اب کیا ہے؟ معتصم 50,000 کا لشکر لے کے نکلا. 50 کے قریب جناب اموریہ کا محاصرہ رہا، 50 دن کے قریب. بالآخر اموریہ کو فتح کیا. وہ ایک عورت ہی آزاد نہ ہوئی بلکہ پورا ملک سلطنت رومیہ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہاں ایک بڑی عجیب داستان اور بھی ہے. اللہ اکبر. اموریہ کے قلعے پہ ایک محفوظ جگہ تھی جہاں ایک دشمن تیر اندازی بھی کرتا ہے اور مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے کلمات بھی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، محمد ایسے، محمد ایسے، محمد ایسے، معاذ اللہ ثم استغفر. مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ یہ محفوظ جگہ ہے، آواز آتی ہے، چہرہ مختصر سا نظر آتا ہے، اب اس پہ حملہ کریں تو کیسے کریں؟ تیر لگائیں تو کیسے لگائیں؟ اس وقت لڑائیاں یہ بمبوں کی تو تھی نہیں، یہ تیر اور تلوار ہوئی کی تو لڑائیاں تھی. اب تیر پہ تیر پھینک رہے ہیں لیکن کوئی مؤثر ثابت نہیں ہو رہا. یعقوب بن جعفر نامی تاریخ میں اس کا نام بھی موجود. وہ بول رہا ہے، جس وقت بولا نشانہ باندھ کے اس کے منہ کا جناب تیر لگا اور اس کے منہ کے اندر لگا، گرا، نعرہ تکبیر بلند ہوا اور وہ جناب واصل جہنم ہوا. فتح ہونے کے بعد یعقوب کو معتصم نے بلایا. یعقوب، اللہ اکبر، یہ جو تیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے آپ نے دشمن رسول کو مارا ہے، 1,00,000 روپیہ لے لو مجھ سے، اور اللہ کے لیے اس تیر کا جو ثواب تمہیں اللہ سے ملے گا دعا کر دو کہ اللہ یہ ثواب معتصم کو دے دو، مجھے نہ دو. 1,00,000 روپیہ لے لو. معتصم کے یعقوب بن جعفر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ثواب اس طرح بانٹے نہیں جاتے. پھر اس نے کہا، دوبارہ اس کی پیشکش کی تو یعقوب نے ثواب دینے سے انکار کر دیا. بلکہ تیسری بار جب دوبارہ پھر معتصم نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا آپ کے بادشاہ تو بار بار اس بات کی التجا کر رہا ہے، جاؤ بغیر کسی معاوضے کے اللہ اس کا ثواب اس کو دے دینا، بغیر کسی معاوضے کے. کہنے لگا یہ تو نے تیر اندازی سیکھی کہاں سے؟ کہنے لگا میں نے اپنے گھر سے سیکھی، بصرہ کے رہنے والا اپنے گھر سے سیکھی. کہنے لگا کہ وہ گھر مجھے دے دو، جتنی چاہتے ہو رقم لے لو.
کہنے لگا میں نے تو وہ گھر اپنا اسی مجاہدین کی تیاری کے لیے بنا رکھا ہے، تمہیں یہ فروخت کر کے کیا کروں گا؟ یہ وہاں میرا گھر تو مجاہدین کی تیاری کے لیے اسی تیر اندازی یعنی اس کے تجربے اور اس کی تیاری کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اپنی چھاؤنی دیان کی ہوئی اپنے گھر میں یہ تمہیں دے دوں پیسوں کے عوض؟ ایسی چیزیں پیسوں کے عوض نہیں دی جاتی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی واقعے میں اموریہ کی کہنا چاہیے کہ محاصرے میں یہ واقعہ بھی رونما ہوا، اور ایک عورت کی پکار پہ پورا شہر اور پورا علاقہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ لیکن مجھے آج بتلاؤ، آج کیا کوئی مسلمان حکمران زندہ نہیں ہے؟ حکمران مسلمان زندہ نہیں ہیں؟ ہندوستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں کتنی ہماری بہنیں، کتنی ہماری بچیاں، کتنی ہماری مائیں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہی ہیں، ان کے ظلم و بربریت کا شکار ہو رہی ہیں، انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کسی مسلمان حاکم کے خون میں جنبش پیدا نہیں ہوتی، کسی حکمران کے خون میں خون کھولتا نہیں ہے۔ آخر کیا یہ سبب ہے؟ سوچے۔ بلکہ ظلم کی انتہا یہ کہ جناب آج دشمن ہمارے ملک کے سربراہ کو ایک فون کرتا ہے اور ہمارا سارا ملک اس دشمن کے ہاتھوں دے دیا جاتا ہے، صرف اپنے تحفظ کے لیے۔ اب ہمارے ملک کے اتنے مفادات ہیں یا جتنا اثر اور جتنا کنٹرول اور جتنا اس کا جناب اس پہ یعنی اثر انداز وہ دشمن ہمارے ملک پہ ہے، ہمارے ملک کا حکمران بھی نہیں ہے۔ جتنا مؤثر ہمارے ملک پہ دخل انداز ہمارا ملک پہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا صدر، ہماری حکومت، ہماری جو فوج وہ بھی اتنا اثر نہیں رکھتی، صرف ایک فون کی بدولت کہ جناب میرے ہو یا کسی اور کے ہو۔ یہ ساری داستانیں سوچنے کی ہے، غور و فکر کی متحمل ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا سوچیں، آج سے چند دن کے بعد ہمارے صدر صاحب اسی حوالے سے قوم کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ وہ گو پہلے کہہ چکے کہ ریفرنڈم میں ہارنے کے لیے تھوڑا کروا رہا ہوں، ریفرنڈم میں ہارنے کے لیے تھوڑا کروا رہا ہوں، میں نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے۔ جس نے فیصلہ پہلے کر رکھا ہو اور وہ پھر اپنی پالیسیوں کے بارے میں اور اپنی صدارت کے بارے میں رائے عامہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہو، تو مجھے بتلائیے سوائے قوم کے ساتھ مذاق کرنے کے اور کیا ہے؟ یہ مشرف کی پالیسیوں کی تائید نہیں، یقین جانیے ہمارا علی وجہ البصیرت تبصرہ اور رائے ہے کہ مشرف کی یہ پالیسیاں ملک پہ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی پالیسی ملک پہ۔ مشرف کی تائید مشرف کی نہیں ہے بلکہ امریکہ کے بش کی تائید، امریکہ کے یعنی پاکستان کے صدر کی، مشرف کی، مشرف نہیں بے شرف، بے شرف کی پالیسیاں نہیں بلکہ کس کی پالیسیاں ہیں؟ بش کی پالیسیاں ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہم نے بش کی پالیسیوں کی تائید کرنی ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے؟ سیدھا سا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے امریکہ کی ہمنوائی کرنی ہے یا امریکہ کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت برائے مخالفت کے ہم قائل نہیں ہیں، مخالفت برائے مخالفت کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن جس میں مسلمان کی عزت پامال ہو، اس کی آبرو پائمال ہو، مسلمان ظلم و ستم میں یعنی پیچھے جائیں، ایسی پالیسی اور ایسی رائے کے ساتھ ہم کبھی بھی اتفاق کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے حیران کن اور پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ سن 74-75 کے بعد پہلی بار باقاعدہ باجماعت طور پہ قادیانیت نے مشرف کی حمایت کا اعلان کیا ہے، بلکہ پوری اقلیتیں وہ مشرف کی ہمنوا ہیں۔ ایم کیو ایم اپنے 2 مطالبات کے ساتھ مشرف کی حمایت کر رہی ہے، آئین میں تبدیلی کی اور مکمل صوبائی
خود مختاری کی۔ پھر دیکھیں، آج سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے اخبارات میں ایک خبر آئی کہ مرزا طاہر جو اس وقت قادیانیوں کا رئیس ہے، وہ برطانیہ کے وزیر سے ملتا ہے۔ وزیر کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ وزیر کہتا ہے عیسائیت کے پھیلاؤ کے لیے ہم نے افغانستان میں اور کشمیر میں بڑی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کشمیر اور افغانستان میں مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے تم قادیانیت وہاں پھیلاؤ۔ مرزا طاہر کہتا ہے کہ ایک شرط پہ تمہارا مطالبہ منظور ہے، ہم وہاں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ پاکستان کی حکومت آئین میں قادیانیت ایرڈیننس جو پاس ہوا ہے اس کو ترمیم کر دے، اس کو بدل دے، پھر ہم وہاں کشمیر میں بھی، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی اپنی تبلیغ کریں گے اور مسلمانوں کو عیسائی جو ہے قادیانی بنائیں گے، آپ قادیانیت کی تبلیغ کریں گے۔ اس سے آگے دیکھیے، آپ ہی کے پاکستان میں 18 جنوری میں لاہور میں ایک جناب کا اجلاس ہوا، جہاں اقلیتیں بھی تھیں اور اقلیتوں کے ساتھ ساتھ چند پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں۔ ان جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا اور کیا مطالبات ملک کے سامنے، ملک کے حاکم کے سامنے رکھے؟ ایک مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیت آرڈیننس منسوخ کیا جائے، امتناع آرڈیننس قادیانیت کا جو ہے اس کو ملتوی اور منسوخ کیا جائے، حدود اور اسی طرح جناب قصاص اور دیت اس کے قانون کو ختم کیا جائے، توہین رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، حافظوں کے قانون، حافظ قرآن کو جو 20 نمبر دینے کا تم نے اعلان کر رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ کیا ہے کہ حافظ قرآن اگر جناب پاس ہو جائے تو اس کو 20 نمبر اضافی ملیں گے، یہ بھی ختم کرو، کوئی اعزاز نہیں ہے یہ۔ اور آخری بات یہ بھی کہ عورتوں کو برابری کے حقوق دو، عورتوں کو برابری کے حقوق دو۔ مجھے آپ بتلائیں کہ یورپ میں بھی اب تک جو سب سے بڑے آزادی کے علمبردار ہیں بھائیو، انہوں نے بھی ابھی تک 30% نہیں بلکہ 12 سے 15% تک عورتوں کو نمائندگی دی ہے۔ ہم نے ایک قدم ان سے بھی آگے بڑھ کے ان کو یقین دلانے کے لیے پارلیمنٹ میں 33% عورتوں کو جو ہے سیٹیں دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پھر اس سے آگے دیکھیے، ملک میں انتخابات کے لیے مخلوط طریقہ انتخاب لایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتلائیں، یہ ساری کوششیں مسلمان اور اسلام کی آراء اور افکار کو کھڈے لگانے کے لیے اور ملک کو سیکولر بنانے کے لیے ساری کوششیں نہیں ہو رہی، اور یہ ساری کوششیں امریکہ کی پالیسی کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ اگر حقیقت ہے اور فی واقع حقیقت ہے تو پھر مجھے بتلائیے 5 سال ملنے کے بعد یہی جو مطالبات ہو رہے ہیں یورپ کی طرف سے اور آپ کے ملک کی طرف سے، یہاں کی اقلیتوں کے حوالے سے، کیا ہمارے جناب صدر صاحب 5 سال میں ان کی ترمیم کے لیے عہد نہیں کریں گے؟ اور اس سے بھی بڑی خطرناک بات اور بڑی ہی شرم اور آر والی بات یہ کہ ابھی 2 اور 4 دن کی بات ہے، 13 اپریل کو اسی پچھلے گزشتہ ہفتے آپ کے وزیر ثقافت نے معلوم ہے کیا کہا ہے؟ وزیر ثقافت کہتا ہے کہ یہ جو تہذیبی ٹکراؤ اس وقت دنیا میں پیر رہا ہے نا، تہذیبی اسلام اور غیر مسلم تہذیب، جھگڑا تو ہے مسلمان اور غیر مسلم تہذیب کا، اس تہذیب کے ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں مہاتما بدھ کا مجسمہ بنانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک کے سرمایے سے یہاں مہاتما بدھ کا مجسمہ بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ مسلمان بت فروش ہوتا نہیں ہوتا، بت شکر ہوتا ہے، بت فروش ہوتا نہیں ہے۔ مجھے بتلائیے، یہ ساری پالیسی اور یہ بھانت بھانت کی بولی یہ ملک کو سیکولر بنانے کے تناظر میں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ایسی پالیسیوں ہی کے بارے میں ہم تائید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال تک اور زندہ باد رہیں اور اپنے تمام اہداف کو ایک ایک کر کے اسی طرح پورا کریں، اور پاکستان کا جو بنانے کا مقصد تھا
ان کو اپنے ہاتھوں سے بالکل دریا کے سپرد غرق کر دے دریا میں. کبھی مسلمان اور اسلام کو پسند کرنے والے اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس ذلت اور رسوائی سے مسلمانوں کو نکالے اور اللہ ذوالجلال عزت اور آبرو سے جینے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.